ہم اس دنیا میں آئے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں یہ دنیا دھوکے کا گھر، اور اس میں ہم آئے اور آ کے گھر گئے اور اسی دنیا کو حقیقت سمجھ لیا اور اسی میں محو ہو گئے، آخرت کی تیاری کرنا چھوڑ دی۔ اور اسی لیے ایک بزرگ نے 8 باتیں ایسی بتائیں جو انہوں نے کہا بڑی حیرانی والی بات ہے۔ حیرانی کیوں ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو دل دیا ہے جس میں جذبات ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل بھی دی ہے جس سے وہ سوچ کر سمجھ کر اپنے کاموں کو کر سکتا ہے، فلٹر کر سکتا ہے، صحیح بات کو بھی سوچ سکتا ہے، غلط بات کو بھی انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے۔ لیکن جب انسان کے دل کے جذبات بھڑک جاتے ہیں اور جو ہے وہ عقل اس کی جو ہے ماری جاتی ہے تو پھر وہ یہ کام نہیں کر سکتا۔ اس لیے آج ہم چاہتے ہیں بھئی یاد دہانی کرائی جائے ان 8 باتوں سے جس کی وجہ سے ہم اس دنیا میں آئے اور اس دنیا کو اصلی دنیا سمجھ بیٹھے۔ پہلی بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں مجھے تعجب ہے اس شخص کا جو جانتا ہے کہ مجھے موت آنی ہے پھر بھی وہ کہکا لگا کر ہنستا ہے۔ دیکھیں کیسی عجیب بات ہے، ان کی سوچ دیکھیں، اللہ والوں کی سوچ دیکھیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی واقعی آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ ایک بندہ ہے، اس کو موت کی سزا اناؤنس کر دی گئی ہے اور اس کو پتہ ہے کہ عنقریب اس کو موت کی سزا دے دی جائے گی۔ آپ بتائیں کہ کیا یہ جاننے کے بعد یہ بندہ کہکا مار کے ہنستا ہے؟ ہماری موت کی سزا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اناؤنس کر دی ہے، موت آنی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، موت جو ہے حقیقت ہے، ہم سب دل سے مانتے ہیں، ہم جانتے ہیں۔ لیکن ہم دنیا میں آتے ہیں اور ہم کہکے لگاتے ہیں، دوسروں کو ٹیز کرتے ہیں، دوسروں کو پریشان کرتے ہیں، ان کو پٹ ڈاؤن کرتے ہیں، ساری چیزیں ہم کر رہے ہوتے ہیں اور ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ہنسی مذاق کر رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں۔ حالانکہ اگر انسان روزانہ موت کو یاد کرتا رہے کہ مرنا ہے اور موت بڑی عجیب چیز ہے تو بھئی پھر ہم ایسا ہنس نہیں سکیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں موت کی سختی کے بارے میں کہ ایسے ہے جیسے کسی بندے کو کسی دیگ میں بھون دیا گیا یا کینچی کے ساتھ کتر دیا گیا۔ آپ اندازہ کریں کہ بھئی موت کی اگر سختی ایسی ہے تو پھر کتنی پریشانی والی بات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اور ان کے ایک صحابی کیا موت کا وقت آ گیا، جو ہے حضرت اسرائیل آئے اور انہوں نے ایک انگلی جو ہے ان کے سینے میں ڈالی تاکہ ان کی روح قبض کی جائے، اور ان کو جو تکلیف پہنچی اس وجہ سے اس صحابی کو، تو اب جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا آرام سے جو ہے آہستہ سے میرے صحابی کی روح جو ہے آپ بغیر تکلیف کے جو ہے نکالیں۔ تو حضرت اسرائیل نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے نبی مجھے اللہ کا حکم ہے کہ آپ کے اصحاب کی روح بہت آسانی سے نکالنی ہے، اگر کوئی اور ہوتا تو میں اپنا پورا پنجہ اس کے سینے میں گاڑ دیتا اور اس سے میں اس کی روح کو قبض کرتا، اور میں نے آپ کے صحابی کے ساتھ بہت نرمی برتی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر! اب آپ اندازہ کر لیں کہ موت کی سختی کیا ہوگی جس میں سے ہم سب نے گزرنا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے کہا کہ آپ ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں، وہ ایک قبر پہ ان کو لے گئے اور قم باذن اللہ کہہ کے اس قبر والے کو کہا کہ وہ اٹھ کھڑا ہو، یحیی الموتیٰ باذن اللہ، اللہ کے حکم سے تھوڑی سی دیر کے لیے جب عیسیٰ علیہ السلام کہتے تھے تو وہ میت اٹھ کے کھڑی ہو جاتی تھی، یہ ان کا معجزہ تھا۔ ایک نوجوان آدمی اٹھا لیکن اس کے بال بالکل سفید تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا تیری موت تو جوانی میں ہوئی اور بال تیرے سفید کیوں؟ اس نے کہا موت کی سختی جو ہزاروں سال پہلے مجھے موت آئی تھی آج بھی مجھے محسوس ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے میرے بال سفید ہو گئے۔ یوم یجعل الولدان شیبا، قرآن مجید میں فرمایا اللہ نے کہ جس دن کی سختی بچوں کو بوڑھا کر دے گی۔ اللہ اکبر! تو نوجوان تھا لیکن بوڑھا نظر آ رہا تھا۔